السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، یہ آیت اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن نازل کی۔ عرفہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم دن میں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے بحیثیت دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین صرف دین اسلام سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین، چاہے یہودیوں کا دین ہو، عیسائیوں کا دین ہو، بدھسٹ لوگوں کا دین ہو، ہندوؤں کافروں کا دین ہو، اللہ رب العالمین کسی بھی دین سے راضی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہوں دین سمجھ کر، اللہ رب العالمین ان کا وہ دینی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین دینی عمل کوئی بھی قبول فرمائے گا تو وہ صرف وہ دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کہا ہے اور جس کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے عرفہ والے دن اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ یہ عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسی اس کی ذات کے شایان شان ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے تم سب گواہ رہنا، اس میدان میں جتنے لوگ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، میری رحمت کی امید لگائے ہوئے، اپنے سروں کو کھولے ہوئے، دھوپ کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے، غبار سے اٹے ہوئے، میری بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کیے ہوئے ہیں، تم سب گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو یہ دن اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے حاضر ہوئے ہیں۔ اس دن اللہ رب العالمین کی رحمتیں نزول فرماتی ہیں۔ اس دن جس کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس کو دیکھ کر ابلیس اس قدر مایوس ہوتا ہے، اس قدر اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی لگا دی اپنے چیلوں کو بھیج بھیج کر کے کہ ان کو جہنمی بناؤ، ان انسانوں کو جہنم میں ڈالو، اور اللہ کے یہ بندے اس میدان میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جھٹکے میں ان سب کو معاف کر دیا۔ سب سے زیادہ اس دن ابلیس اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مغفرت کی امید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ معاف کرتا ہے، علام الغیوب کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہی وہ دن ہے
جس دن کا ایک روزہ رکھ لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ پیش کیا۔ آپ کا خطبہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر سے خطبے میں وہ ساری باتیں نچوڑ کر رکھ دیں جو انسانوں کے لیے مفید، انسانیت کے لیے مفید اور ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، اس خطبے پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے 4 باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ 4 دروس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں کیا کیا ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا درس یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم حرام، اے لوگو تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، یہاں تک کہ تم سب اپنے رب سے جا ملو گے۔ ہمارا انتقال ہو جائے گا، رب کے پاس سب کو جانا ہے۔ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کسی کا خون نہیں بہا سکتے ناحق طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتے، حرام ہے ایک دوسرے کے لیے۔ جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے، جس طریقے سے یہ مکہ حرام ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ حرام ہے، 3 حرمتیں اکٹھا ہیں۔ عرفے کا دن، وہ مہینہ حرمت والا، اور بلد الحرام جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ حرمت والا شہر ہے، اس میں کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ 3 حرمتیں اکٹھا ہیں وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو ایک دوسرے پر حرام کیا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خون کا ذکر کیا، سب سے پہلے جان کا ذکر کیا۔ کیوں جان کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ جان سب کو عزیز ہے، ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہے۔ مال لٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جان بچ گئی، دوسری بار کما لیں گے، گھر بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جان چلی جائے اس پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جان دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے جان کو مقدم کیا۔ خون نہیں بہا سکتا کوئی بھی شخص کسی کا، جس کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کی ضمانت دی ہے، یہ 3 چیزیں ہر حال میں تمہیں ضامن بنا کر رکھیں گی۔ پہلی چیز ہے وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ ہمارے لیے ضامن ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر و بھلائی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جو بھلائی سے خالی ہو، جو ہم کو برائی سے نہ بچاتی ہو، جو ہمیں نقصان سے نہ بچاتی ہو۔ اس کے اندر فوائد ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ شیطانوں کے شر سے، انسانوں کے جو شیطان نما انسان ہے ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو دین کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری خود لی، اور اس کی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو بھی سونپی ہے۔ ہم دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں، دین کو پڑھائیں، دین کے مطابق عمل کریں، اور اسی دین پر کوشش کریں کہ انتقال ہو، ایمان پر انتقال ہو، اسی اسلام پر انتقال ہو، کسی اور دین پر نہیں۔ عقل کی حفاظت، ہمیں اور آپ کو اپنے عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا۔ شراب عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ شراب کی طرح جو بھی چیز ہو اس کا استعمال اس وجہ سے حرام ہوا کہ عقل خراب ہو جاتی ہے۔ انسان نہیں پہچان سکتا ہے کہ سامنے والی میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری بیٹی ہے۔
وہ نہیں پہچان سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شراب حرام کیا، نفس کو حرام کیا۔ کیوں نفس کو حرام کیا؟ تاکہ لوگ محفوظ رہیں، لوگ سکون کی زندگی گزاریں۔ مال کو کیوں حرام کیا؟ ایک دوسرے کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیوں سونپی کہ ہم ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں؟ کیوں حرام کیا گیا اس کو؟ کیونکہ جب مال لوگوں کے پاس موجود ہوگا، لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے، لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے، لوگ دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے مالی اعتبار سے، تو خوشحالی آئے گی۔ اسی طریقے سے لوگوں کی عزت بھی عزت ہوتی ہے، جس طریقے سے ہماری اپنی عزت ہے، تو عزت کی بھی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا جائے تو کوئی بھی شخص کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی کا خون نہیں بہا سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص ناحق کسی کا خون بہائے گا تو اللہ رب العالمین نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلے میں وہ بھی مارا جائے گا۔ تو کوئی بھی شخص کسی کا خون بہانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ میری بھی سزا وہی ہے، میں نہیں بچ پاؤں گا۔ جب میں نہیں بچ پاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کو پالنے والا، ان کو بڑا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ 100 بار سوچے گا۔ کوئی بھی شخص کسی کا مال نہیں لے سکتا، مال کسی کا ٹرک سے جا رہا ہو اس کو نہیں لوٹ سکتا، کوئی بھی اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ جا رہا ہو اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بہت کڑی رکھی ہے۔ جو لوگ اس انداز سے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو۔ دوبارہ کرتے ہیں، بایاں پاؤں دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ سخت ترین سزا اللہ رب العالمین نے سنائی ہے۔ چوری کو کیوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو جس ہاتھ سے چوری کی ہے؟ تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ تو مال ایک دوسرے پر حرام ہے، کوئی بھی شخص ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں لے سکتا ہے، نہ کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم کسی بھی نفس کا قتل نہیں کر سکتے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے سوائے حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا، قصاصاً وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، یہ حق ہے۔ شادی شدہ مرد و خواتین اگر یہ زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں، گواہ موجود ہیں، قتل کر دیے جائیں گے، یہ حق ہے۔ ناحق کوئی بھی شخص کسی کا خون نہیں بہا سکتا۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ کسی نے کسی کا دانت توڑا، اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ کسی نے کسی کی انگلی کاٹی، اس کی بھی انگلی کاٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ یہ سب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں کیوں بیان فرمائی ہیں؟ تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ اگر اس کے مطابق قانون بنا دیا جائے، قانون تو ہے ہی، لاگو کر دیا جائے تو میرے بھائیو جتنا بھی ناحق قتل آج روڈوں پر ہو رہا ہے، گلیوں میں ہو رہا ہے، وہ سارا بند ہو جائے گا، لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا حق کے ساتھ تو قتل کیا جا سکتا ہے، ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کوئی بھی شخص کسی کا قتل کر دے یا زمین میں فساد مچائے تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، تمام انسانیت کا قتل کیا اس نے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، واعد له عذابا عظیما، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آیتیں بیان فرمائی ہیں جو ناحق لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کسی مومن آدمی کا قتل کر دینا
اللہ رب العالمین دنیا برباد کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے۔ ایک مومن کی جان کتنی عظیم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات برباد کر دے، تباہ کر دے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ آسان ہے، کمتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، ناحق کسی مومن کا قتل کر دیا جائے اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو تباہ کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہلکا ہے، کمتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، ہتھیار لے کر کے ڈرائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اگر عمل کر لیا جائے تو میرے بھائیوں کیا ہر انسان محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر انسان محفوظ ہے، ڈرانے سے بھی منع کیا گیا، اور یہاں مسلمانوں کا خون اس قدر جوش مار رہا ہے، معمولی سی بات پر لوگ لاٹھی لے کر کے، ہتھیار لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے مسلمان بھائی پر ہتھیار نہیں تان سکتا، فإنه لا يدري لعل الشیطان ينزع في يدی فيقع في حفرة من النار، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی جانب ہتھیار نہیں تان سکتا۔ کیوں نہیں تان سکتا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان ہو سکتا ہے کہ اس کی انگلی دبا دے، ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھرا ہو اور وہ چھرا دوسرے کے اوپر گر جائے، اس سے اس کا خون بہہ جائے گا۔ اب اگر آپ نے اس کا خون بہا دیا ناحق طریقے سے تو آپ کو تو جہنم میں ڈال دیا نا شیطان نے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص کسی کی جانب ہتھیار نہیں دکھا سکتا، ہتھیار سے اشارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان وہ اس کے اوپر گرا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، ہتھیار چلاتے ہیں، چھری چاقو چلاتے ہیں، تو جو لوگ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بچاتے نہیں ہیں ظالم سے، ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس قتل میں جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے حقدار وہ بھی بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا حکم دیا، ظالم کو پکڑ لو، جو بھی ظلم کر رہا ہو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کا ظلم نہ ہونے دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لا یقفن احدکم یقتل فیہ رجل ظلما، کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر وہاں تماشائی نہ بنے، کھڑا ہو کر کے تماشا نہ دیکھے۔ فإن اللعنۃ تنزل علی من حضر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت اترتی ہے ان لوگوں کے اوپر بھی جو وہاں تماشائی بنے بیٹھے ہیں، جو تماشائی بنے وہاں کھڑے موجود ہیں، اللہ کی لعنت ان کے اوپر بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ظالم کا ہاتھ روک لیں، پکڑ لیں۔ ظالم کا ہاتھ روک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور جھگڑا رفع دفع کروا دیتے ہیں تو پھر تو لعنت کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ رب العالمین کی لعنت اسی وقت اترنی شروع ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يَضْرِبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، کوئی بھی انسان کسی کو مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو تو تم میں سے کوئی بھی شخص وہاں کھڑا تماشائی نہ بنا رہے۔ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ، اس لیے کہ جو بھی وہاں حاضر ہے اس کے اوپر لعنت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، حین لم يدفعوا، جب لوگ وہاں بچانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، جو لوگ بچانے کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی لعنت اترتی رہتی ہے، جب لوگ بچاتے ہیں تو لعنت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کشی کرتے تھے، جب آپ اپنا لشکر بھیجتے تھے تو آپ لشکر کا جو امیر ہوتا تھا اس کو آپ وصیت کرتے تھے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کریں گے، کسی عورت کو نہیں ماریں گے، کسی بچے کو قتل نہیں کریں گے،
جو لوگ جنگ کے لیے آئیں گے، میدان جنگ میں سامنے آئیں گے، وہی قتل کے مستحق ہیں۔ بیوی، بچے اور بوڑھے قتل نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہر ناحیے سے ہو رہا ہے۔ آج ہیومن رائٹس کے یہ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں کہیں پر کوئی ظلم ہو جائے یہ پورا چیخ پڑتے ہیں، ان کا میڈیا واویلا مچانے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے۔ آج مسلمان بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین ماری جا رہی ہیں، حاملہ خواتین کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس والے کہاں مرے پڑے ہیں؟ ان کی آنکھیں کیوں کھلی نہیں ہیں؟ کیوں ان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے ان بچوں پر، ان بوڑھوں پر، ان خواتین پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ضمانت دی، لوگوں کو ضمانت دی، لوگوں کا خون حرام کر کے، لوگوں کا مال حرام کر کے۔ تو میرے بھائیو، یہ عظیم پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن دیا تھا، جس پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر کاربند رہیں میرے بھائیو، ہم دنیا میں امن لا سکتے ہیں، سکون لا سکتے ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام نے امن کا جھنڈا گاڑا تھا۔ پھر سے دوبارہ ہم اسلامی ریاست قائم کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو جو لوگ ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں، وہ لوگ قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ جب مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور مقتول اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس قاتل سے پوچھئے اس نے مجھے کیوں مارا، اس نے میرے اوپر گولی کیوں چلائی، اس نے میرے اوپر تلوار کیوں چلائی، اس نے میرے اوپر میزائل کیوں چلائے، میرے اوپر بم کیوں برسائے؟ یہ مقتول سامنے آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، کیا جواب دیں گے یہ قاتل لوگ؟ اس دن کوئی بھی شخص کسی کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا وہی تو بچ سکتا ہے، لیکن اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خون کو حرام کیا ایک دوسرے کا، وہیں مال کو بھی حرام کیا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں لے سکتا، اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن لوگوں سے پوچھے گا کہ لوگوں، آپ نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن عمله فیما فعل فیہ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، قیامت والے دن لوگوں کا قدم وہاں سے نہیں ہٹ سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین ان چار باتوں کے بارے میں، چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں جتنے بھی عمر دی تھی، عمر کہاں کھپائی، کس چیز میں کھپائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں علم دیا تھا، اپنے علم کو کہاں صرف کیا ہے؟ آپ کے علم سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا، لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے؟ تم نے جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جسم دیا تھا، صحت والا جسم دیا تھا، اپنے جسم کو، اپنی قوت کو کہاں صرف کیا؟ ان چار چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت والے دن ضرور سوال کرے گا۔ لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ناجائز طریقے سے مال کھانے میں ذرا سے بھی ہچک نہیں آتی۔ لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، کہ قیامت سے پہلے یہ دن آنے والا ہے، لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے۔ یہ قیامت کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ لوگ مال اکٹھا کریں گے، مال اکٹھا کرنے میں ان کو ذرا سے بھی شرم نہیں آئے گی کہ حرام طریقے سے مال اکٹھا کر رہے ہیں یا حلال طریقے سے، ذرا سے بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں،
اگر ہم حرام مال اپنے پاس اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جس مال کو کھا کر آپ کا جسم یہ توانا ہوا ہے، جس حرام مال کے ذریعے آپ نے کپڑا پہن رکھا ہے، اگر آپ مصیبت میں پھنسیں گے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے، طیب ہے، پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو نبیوں کو دیا ہے، رسولوں کو دیا ہے۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو، پاک روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی یہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو پاک رزق دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو سفر پر نکل گیا، جو غبار سے اٹا ہوا پراگندہ بال ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب، اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، حرام غذا اس کے پیٹ میں موجود ہے، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا اللہ رب العالمین کہاں سے قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیو، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اب جو لوگ حرام مال کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے آئے ہوں گے، اگر وہ میدان عرفات میں بھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس حرام مال کے ذریعے سے آدمی کی نشو و نما ہوئی ہو، پرورش ہوئی ہو، جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، یا کعب بن عجرہ انہ لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت ابدا النار اولا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اے کعب بن عجرہ، وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کا گوشت پوشت حرام مال سے پرورش پایا ہو، وہ نہیں داخل ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ البانی نے اور شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلا درس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تھا۔ دوسرا درس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام امور کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روکتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے کے، یعنی اسلام سے قبل جتنے بھی رسم و رواج موجود تھے، ان تمام رسم و رواج کو میں باطل قرار دیتا ہوں، اپنے پیر کے نیچے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کالعدم قرار دیا، فرمایا، الا وان كل شيء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی ہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں وہ تمام امور میں اپنے پاؤں کے نیچے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ابن ربیعہ بن حارث، جو کہ دودھ پیتے بچے تھے، بنو سعد کے اندر بنو حذیل نے ان کا قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سب سے پہلے میں ان کا خون معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کا سود، زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باطل قرار دیا۔ کیوں باطل قرار دیا؟
اس لیے کہ سود کے اندر جو انسان دب جاتا ہے وہ ساری عمر سود سے نہیں نکل پاتا، ساری عمر سود کے اندر جکڑا ہوا رہتا ہے۔ سود کا جو پیسہ، بیاج کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ نہیں چکا پاتا، جو اصل پیسہ وہ کہاں سے چکائے گا؟ آج ملک در ملک تباہ ہو رہے ہیں اسی سود کے نیچے، اور سودی کاروبار زمانے جاہلیت سے یہودی کیا کرتے تھے، آج بھی یہودیوں کے ہاتھ میں یہ سودی کاروبار ہے، اور ہمارے ملک چاہے اسلامی ممالک ہوں چاہے غیر اسلامی ممالک ہوں، ان یہودیوں کے ہاتھوں اسی سودی پنجے میں سب کے سب جکڑے ہوئے ہیں، سب کے سب جکڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر لون لے رکھا ہے سودی پیسوں کے ذریعے سے کہ آج وہ نہیں چکا پا رہے ہیں۔ جب وہ نہیں چکا پا رہے ہو تو ہم جو کہتے ہیں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فحاشی کو عام کرو، بے غیرتی کو عام کرو، اسلامی روایات، اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات ان کو تہس نہس کرو۔ یہ ساری چیزیں لاگو ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، سود ایسی بیماری ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹکارا دلایا تھا اسی عرفے والے دن میں۔ آج مسلمان اسی کو اپنے گلے کا توق ڈال کر کے پڑا ہوا ہے اور ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کی مخالفت کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا، اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے بیع و شراء، خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگو دگنا تگنا کر کے تم سود نہ کھایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو سود کا جو مال بنتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر نہیں چھوڑو گے، سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑو گے، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر تم سودی کاروبار سے توبہ کر لو تو تم اپنا راس المال تو لے سکتے ہو، لا تظلمون، ظلم نہیں کرو گے، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا۔ اس سود کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کیا۔ سود حرام ہونے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہونے کے باوجود، ہم نے سودی توق کو اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اور ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس سے چھٹکارے کا کوئی نظام نہیں بنا پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے جو سود کھانے والے ہیں، جو سود کھلانے والے ہیں، وکاتبہ، جو سود لکھنے والے ہیں، وہ شاہدین، جو سود کی گواہی دینے والے ہیں، وقال ہم سواء، آپ نے بیان فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، الربا 62 بابا، سود کے 62 دروازے ہیں، ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، سب سے کم تر دروازہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے جو صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، ادناہا مثل ان ينکح الرجل امہ، سب سے کم تر دروازہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت صحیح ہے۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان کا کھاتا آج سودی بینکوں میں موجود ہے۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو سود لینے سے گھبراتے نہیں ہیں، بڑے مسکراہٹ کے ساتھ سودی بینکوں میں جاتے ہیں اور سود کا پیسہ لے کر واپس آتے ہیں۔ میرے بھائیو، سود نہ کھاؤ نہ کھلاؤ،
سود کا کاروبار مت کرو، اللہ رب العالمین تمہارا جو اچھا مال ہوگا اس کو بھی تباہ کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اگر حلال مال کھاؤ گے، پاک مال کھاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے اندر بھی برکت دے گا، تمہارے اولادوں کے اندر بھی برکت دے گا۔ سود سے میرے بھائیو توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشترى الثمرة حتى تطعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو پھل کھجور کا ہو یا کسی اور جو پھل لگتا ہے اس پھل کو خریدنے سے منع فرمائی یہاں تک کہ وہ کھانے لائق ہو جائے۔ آپ نے بیان فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ عز وجل، آپ نے بیان فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے، لوگ زنا کاری میں مبتلا ہو جائیں، سود لینے سے نہ گھبرائیں، سود میں ملوث ہو جائے، تو انہوں نے اللہ کے عذاب کو خود ہی دعوت دی ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بھائیو اللہ کا عذاب آتا ہے، فلڈ آئے گا، پوری بستی بہا لے جائے گا، آندھی آئے گی، آپ کا چھت اڑ جائے گا، آپ کا گھر گر جائے گا، آپ کے مال تباہ ہو جائیں گے، آپ کے مویشی بہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کیسا کیسا عذاب نازل کرتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں سودی کاروبار کر کے۔ میرے بھائیو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت مستدرک حاکم میں ہے، معجم طبرانی میں ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تیسرا درس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اس لیے کہ تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ان کو۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی خواتین کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یاد دلایا کہ لوگوں تمہاری خواتین، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں نکاح کر کے، ان خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ شرمگاہ اصلاً حرام ہے، لیکن نکاح کر کے ان کو حلال کیا جا سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے شادی کرنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ شادی کر کے ہم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو لا سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم کسی کی شرمگاہ کو حلال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ شادی کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی شادی کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ہمیں دیا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ لہذا شوہروں کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی کریں، جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ان کو کھلائیں، جو کپڑا پہنتے ہیں کہ ان کو کپڑا پہنائیں، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، بھلائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس میں بہت بھلائی رکھ چھوڑی ہو۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھ چھوڑی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھ لیں، آپ نے کس طریقے سے ان کے درمیان زندگی گزاری ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، خادموں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے ان کے ساتھ تعامل کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے تعامل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے، آپ کے فرمان سارے کے سارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمیں ان فرمانوں کو پڑھنا چاہیے، بروئے کار لانا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، دکھنا چاہیے اسلامی معاشرہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی،
تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہوا نا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں اپنے گھر والیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، وہ بیان کرتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لہ قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو کبھی بھی نہیں مارا ہے، ولا جلد خاتما لہ قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خادم کے اوپر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کبھی بھی اپنے خادم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج ہم بلا وجہ لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، جو بھی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں ان پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہمیں ذرا سے بھی شرم نہیں آتی، بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ناحق طریقے سے شرم نہیں آتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ چیزیں ہمیں یاد دلائیں۔ کیوں یاد دلائیں؟ تاکہ معاشرہ اچھا ہو، لوگ سکون کی زندگی گزاریں، لوگ بھلائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، بیوی کے اوپر بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہنو نیا کپڑا تو ان کو بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجه، چہرے کے اوپر چاٹا نہ رسید کرو، چہرے کے اوپر نہ مارو، ولا تقبح، اور ان کے چہروں کو کبھی نہ کہو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اگر بیوی سے ناراضگی چل رہی ہو تو بیوی کو گھر میں 3 دن کے لیے تو چھوڑا جا سکتا ہے، بستر تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے قریب تر رہو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے مددگار بنو اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اگر تم یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اگر تم بھلائی کے ساتھ کھلاؤ گے اللہ رب العالمین تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، جب تم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو تمہیں اس پر اجر ملتا ہے، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے، جو اپنے بیوی کو کھلاؤ گے اس پر بھی تمہیں اجر ملنے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر میں وہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود سیتے تھے، اپنے کپڑے خود صاف کرتے تھے، کپڑے کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو یا کوئی چیز لگی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاف کرتے تھے، خود اس کو صحیح کرتے تھے۔ گھر میں جھاڑو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، بحیثیت شوہر کے اگر ہم یہ کام اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں تو آپ کی شان نہیں گھٹ جاتی، بیوی آپ کی پیروں کی جوتی نہیں ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے، ان کا ہاتھ بٹھاؤ گے، میرے بھائیوں اجر سے محروم نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے، اسود بن یزید کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت کان یکون فی محنت اہلہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جاتا خرج الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے اور آپ بھول جاتے تھے کہ آپ بیویوں سے گفت و شنید کر رہے ہیں، بیویوں کا دل بہلا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے۔
تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں سأل رجل عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل في بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو سلا کرتے تھے۔ ویخیط ثوبہ، کپڑا کہیں پھٹ گیا اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اس کو سلتے تھے، رفو کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ اپنے گھر میں اپنے کام کرتے تھے جو تم میں کا کوئی شخص اپنے گھر میں کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ان سے سوال کیا گیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کان بشرا من البشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ یفلی ثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کے اوپر کوئی چیز لگی رہتی تھی تو اس کو صاف کرتے تھے۔ ویحلب شاتہ، اپنی بکریوں کا دودھ نکالتے تھے۔ ویخدم نفسہ، اور خود اپنی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جن سے عظیم کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان سے عظیم شوہر نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے، ان سے بڑا رہبر نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے، نہ ان سے بڑا رسول کوئی نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ اتنی عظمت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو نہیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوتی تھی تو میں آپ کے سامنے سوئی ہوئی رہتی تھی۔ ورجلاي فی قبلتی، اور میرے پاؤں آپ کی قبلے کی سمت ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فاذا سجد غمزنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں سکوڑ لیتی تھی۔ فاذا قام بسطتها، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے کھڑے ہو جاتے، میں اپنے پاؤں پھر پھیلا لیتی تھی۔ ولم یکن یومئذ فی البیوت مصابیح، اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا۔ اندھیرے میں یہ گھر کا ماحول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے رات میں اور پاؤں پھیلاتے ہیں، قبلے کی سمت ہوتا ہے۔ اتنی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ کر لیں۔ سجدے کی وہ زمین بچتی تھی جہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کا پاؤں ٹچ کر لیتے تھے، وہ اپنے پاؤں ہٹا لیتی تھی سجدہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ نبی کا گھر ہے۔ ہمارے گھر کتنے بہتر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر سے ہمارے گھر کتنے اچھے ہیں۔ شوہروں نے کمائی کر کے گھر بنایا ہے، اس میں اے سی لگائی ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، تمام چیزیں، تمام آشائشوں کی چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری خواتین، میری ماں اور بہنوں، کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا خواتین کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ جو کھانا آج ہمیں مل رہا ہے، کیا وہ کھانا امہات المومنین کو نصیب تھا؟ مہینے بھر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج ہمارے گھر میں 3 ٹائم سے زیادہ چولہے جلتے ہیں۔ ان کو جو کی روٹی کے علاوہ گندم کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں بہترین آٹے کی روٹی نصیب ہوتی ہے، بہترین چاول نصیب ہوتے ہیں، ہر ٹائم گوشت نصیب ہوتا ہے، چاہے بکرے کا گوشت ہو، چاہے کوئی اور گوشت ہو۔ کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں بجا لانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں آپ ان پر غور کریں۔ یہ 3 درس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا تھا۔ چوتھا درس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا خطبہ حجۃ الوداع میں، آپ نے بیان فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ چوتھا درس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں دیا تھا
لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، میری سنت ہے، میری سنت ہے، میری سنت کو لازم پکڑنا، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ کرسی پر ٹیک لگائے، اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ جو چیزیں اللہ نے کتاب اللہ میں حلال کی ہیں وہی حلال ہیں، جو اللہ کی کتاب میں حرام ہیں وہی حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بھی اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ شخص کہتا پھر حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سنت کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے قرآن کی توضیح ہے اور تفسیر ہے۔ جن چیزوں کی اجمال قرآن کے اندر موجود ہے اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ لہذا سنت کے مطابق عمل کرو، قرآن کے مطابق عمل کرو، یہی ہماری شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا اور اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والا، اپنے دین کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت محفوظ ہے۔ امام مالک نے کہا تھا لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلحت به اولها، لوگوں کی اصلاح صرف اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے ان کے اگلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ ان کے اگلوں کی اصلاح کس طریقے سے ہوئی تھی؟ اللہ کے قرآن کے ذریعے، نبی کے فرمان کے ذریعے۔ ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمارے مسائل کا حل ان کے اندر موجود ہے۔ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے لگے میرے بھائیوں، دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔